بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ غزہ ہے جہاں بچے ماں کی گود میں نہیں ملبے میں دفن ہو چکے ہیں، جہاں پانی بند، بجلی بند، دعا بند، حالانکہ دنیا کی زبان بھی بند. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ کا بچہ نیند میں مسکرا رہا ہوتا ہے، اسی وقت غزہ کے بچے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں؟ عمش مالك امی اٹھو، ابو اٹھو، ہمیں سکول جانا ہے. لیکن سکول بھی ملبہ ہے اور خواب بھی. یہ کوئی جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے. یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ مسلمانوں کا قتل ہے. یہ وحشیانہ بمباری ہے بے گناہوں پر. یہ ظلم ہے خاموش دنیا کی موجودگی میں. یہ ظلم فلسطینیوں پر ایک دن سے نہیں ہو رہا، 75 سالوں سے جاری ہے. 1948، 1967، 2021، 2023، 2024، 2025. ہر سال لاشیں، ہر دن شہداء اور ہر لمحہ خون. اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں کو توڑتا ہوا آ رہا ہے، بچوں کو قتل کرتا ہوا آ رہا ہے، اور دنیا صرف مذمت کرتی ہے. Palestinian civilians in Gaza have been plunged into an abyss of suffering. Their homes lie shattered, their lives upended. The war has not merely created the most profound of humanitarian crises, it has unleashed a maelstrom of human misery. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ظالم کا ہاتھ روکو. اسلام کہتا ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں مظلوموں کی مدد کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مظلوم کی مدد نہ کی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی مدد بھی نہیں کریں گے. اگر یہی بم کسی یورپی شہر پہ گرتے، اگر یہی لاشیں کسی مغربی ملک کے بچوں کی ہوتی، تو کیا امریکہ، برطانیہ اور فرانس خاموش رہتے؟ لیکن چونکہ یہ مسلمان ہیں، چونکہ یہ فلسطینی ہیں، اس لیے ان کی موت کوئی خبر نہیں، صرف ایک نمبر ہے. ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے برانڈز کا بائیکاٹ کریں، سوشل میڈیا پر حق کی آواز بلند کریں، ظلم کو ظلم کہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے. کوئی کہتا ہے کہ رزق کمانا بڑا مشکل ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آواز اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ میرا یوٹیوب چینل بند ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر بند نہیں ہوتا تو مجھے سٹرائک آ جائے گی، میرے چینل پہ سٹرائک آ جائے گی. اس لیے ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں وی لاگ بہت کم کرتے ہیں. حالانکہ رزق کا بندوبست اور رزق کا ذمہ دار تو اللہ پاک ہیں. اللہ پاک نے کہا ہے قرآن پاک میں سورۃ الزاریات میں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رزق دینا میرا کام ہے، یعنی کہ اللہ کا کام ہے.
کسی اور کا نہیں۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورۃ ہود۔ انسان ہو یا حیوان، سمندر کا کیڑا ہو یا پہاڑ کا پرندہ، سب کا رزق اللہ کے قبضے میں ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان سے رزق دینے والا اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں ہوں۔ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سورۃ النمل میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ سوال کے انداز میں فرماتے ہیں تاکہ انسان غور کرے کہ اس کا رزق نہ نوکری دیتی ہے نہ حکومت، بلکہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ ہی خیر الرازقین ہے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے جس میں وہ اللہ کو خیر الرازقین کہتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرو، وہی رزق دیتا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ پاک فرما رہے ہیں انسان رزق کے لیے در بدر مت جائے، اللہ پر بھروسہ کرے اور وہ جس کے لیے دروازے بند کرے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کے لیے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ نوکری، کاروبار، تعلقات، یہ سب ذریعے یعنی کہ مینز ہیں، سبب کاز نہیں۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے تو وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، نہ حرام کمائی کی طرف جاتا ہے نہ حسد کرتا ہے۔ غزہ میں بم نہیں گر رہے، وہاں انسانیت مر رہی ہے، وہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو کل یہی ملبہ ہماری روحوں پر گرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی ظلم کو نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔